آنچ پہلا ریئیکشن, فین ریئیکشن, یا کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آنچ ہیز بیکم دس ہیوج پروجیکٹ؟ مجھے کافی ٹائم کے بعد پتہ چلا, کیونکہ ان دنوں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. 7 دن ہفتے کے, 1 دن ریڈنگ, اس کے بعد 1 دن ریڈنگ ہوتی تھی, پھر ریہرسل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد 4 دن شوٹ ہوتی تھی. تو بالکل, کیونکہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے تھے پلیز, نہ یوٹیوب تھا نہ کچھ تھا. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو مجھے آئیڈیا اس طرح سے ہوا کہ کوئی 5ویں 6ٹھی ایپیسوڈ کے بعد ایک دن شوٹ جلدی ختم ہو گئی. میں نے کہا طارق روڈ سے کپڑے لے لوں, کپڑے ختم ہوئے. تو میں وہاں گئی کپڑا لینے, تو کہتا ہے باجی ابھی نہیں کپڑا دے گا, دکان بند کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں, ابھی تو ٹائم ہے. اسے نہیں آج ڈرامہ آنا ہے, دکان بند کرے گا. سڑکیں بھی خالی ہے. میں کہہ رہی ہوں کون سا ڈرامہ آنا ہے, آنچ آنا تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا. پھر میرے ابو نے کہا کہ میرے جو باس ہیں ان کی وائف تم سے ملنا چاہتی ہیں. پھر اس طرح سے ڈفرینٹ لوگوں کے, میری اپنی فیملی میں لوگ کہنے لگے کہ امی کہتی ہیں میں وہاں گئی تھی تو کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے شگفتہ اعجاز. انہوں نے کہا وہ جو آنچ میں آتی الفت, آج بھی مجھے یوٹیوب پہ کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ الفت, ہم تو آپ کو الفت ہی جانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ آئی واز اے پارٹ آف آنچ. اور مجھے لگ رہا ہے جب آپ کے فادر نے بولا ہوگا تب آپ کو کتنا خوشی فیل ہوئی ہوگی, کیونکہ آپ اتنا انہیں کنونس کر کے گئی تھی فار ہیم ٹو سے کہ میرے باس کی بیگم یا باس ملنا چاہتے ہیں آپ سے. وہ تو ایک آپ کا اس دن خوشی کا لیول ہی کچھ اور ہوگا کہ بہت خوش تھی. اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ بہت اچھا کام کیا, کیونکہ میں تو شوٹ پہ ہوتی تھی, وہ لوگ گھر پہ دیکھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد کبھی باہر نکلی بعد میں لیٹر آن جب ختم ہو رہا تھا, یا تو کبھی کوئی اور فین ریئیکشن ہوا جو آپ شیئر کر سکیں؟ بہت. ان دنوں اگر کوئی کسی شادی میں چلے جاتے تھے تو مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. آٹوگراف کا فیشن تھا, تو بس لوگ مل کے اتنے خوش ہوتے تھے, ہاتھ پہ آٹوگراف لے رہے ہیں, میں تو دھوں گی نہیں, اور پیسوں پہ لے رہے ہیں, ٹیشو پہ لے رہے ہیں, کسی بھی طرح سے وہ جو ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی تھی نا اس وقت مل کے, کیونکہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا. کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے, صرف ایک ٹی وی ہی تھا جہاں وہ ہمیں دیکھتے تھے, اور اس کے بعد اگر اپنے سامنے دیکھتے تھے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی. اب تھوڑا سا میں ایک پرسنل سوال آپ سے کروں گی, اف یو آر اوکے ٹو آنسر دس. جب آپ خود سنگل مدر بنی تب آنچ کی کوئی میموری یاد آئی, یا تب آنچ میں جو کچھ ہوا؟ بیکاز مجھے یاد ہے آپ نے ایک دو جگہ بولا بھی ہے کہ آنچ کر کے آپ کو ریئلائز ہوا کہ جب عورت واپس جاتی ہے یا چینجز ہوتی ہیں زندگی میں شادی کے بعد, تو وہ کیسے چیزیں ویسے نہیں رہتی جیسے پہلے ہوتی ہیں. اس وقت کچھ آنچ کی جو لرننگس تھیں وہ آپ کو ہٹ کی, یا آپ کو وہ جیسے ڈیجا وو نہیں ہوتا کہ یا یہ تو الفت کے ساتھ میں نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے سوچا تھا؟ نہیں, مائی کیس واز ڈفرینٹ, کیونکہ میں گھر نہیں گئی, میں اپنے اپارٹمنٹ میں ہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ, بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی ادر چائلڈ وین آئی بیکیم اے سنگل پیرنٹ. تو وہاں پہ ہارڈ شپ کا لیول اور تھا. گھر والوں کا یہ رویہ دیکھنا آئی ایم شیور وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ دیکھنے کو ملا. ہاں, تو میرے لیے ہارڈ شپ یہ تھی کہ مجھے خود سب کچھ کرنا پڑتا تھا, پورا گھر مینیج کرنا پڑتا تھا اس پریگنینسی میں. پھر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کسی سائیکولوجیکل ٹراما میں ہوں یا ان کو کوئی چیز اس طرح سے ہٹ کرے, تو میں انہیں بھی بہت ٹائم دیتی تھی. اور جب وہ سو جاتے تھے پھر میرا ایک پائل ہوتا تھا اتنا بڑا کپڑے استری کرنے کا, وہ میں استری کرتی تھی کپڑے. پھر کیونکہ پورا دن میں فری ہوتی تھی جب بچے سوتے تھے, مطلب اس وقت تو حیا ہی تھیں, تو حیا کے ساتھ ساتھ میرا ٹائم وہ ہوتا تھا. ہاں, میں اپنی دوسری بیٹی جب پیدا ہوئی ہے تو اس وقت انیا کی پیدائش کے لیے مجھے بخار ہوا, اور اس کے بعد جب میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایڈمٹ ہونا پڑے گا, تو ول انڈیوس بیکاز بخار صحیح نہیں ہے. تو اس وقت پھر میں نے بھائی کو کال کیا کہ یہ حیا کو لے جائیں یہاں سے, تو اس طرح سے ہے. تو آئی واز آل الون ان دا ہاسپٹل. سب اس وقت اپنے اپنے اس میں بزی تھے, اینڈ مائی بڑے بھائی امریکہ میں تھے, ایک بھائی لاہور میں تھے, امی ابو تھے. تو امی کو ہیلتھ ایشوز شروع سے ہی تھے, تو مطلب مائی فادر واز نیور اوکے کہ بچے وہاں چھوڑیں, تاکہ یو نو مائی مدر کانٹ ہینڈل دیٹ اینی مور, بٹ مائی مدر وانٹیڈ ٹو ہیلپ می ود دیٹ. تو ایک دن میں نے حیا کو چھوڑا وین آئی ڈیلیورڈ, تو اگلے دن پھر
گھر سے وہ سوپ ووپ آیا اور یہ سب, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حیا کو بہت تیز بخار ہے. تو شام میں پھر میں ڈرائیو کر کے ہی آئی تھی, میری گاڑی وہیں پہ تھی کیونکہ حیا جب میرے بغیر رہتی تھی تو اسے بخار ہو جاتا تھا. دس از ویری اسٹرینج. تو شی ہیڈ 104 ٹیمپریچر. حیا 1.25 سال کی تھی جب انیا پیدا ہوئی. تو میں خیر رات میں چھپ کے چادر وادر لے کے انیا کو نرسری چھوڑ کے گاڑی چلا کے گئی اور حیا کو لے کے آئی, ایمرجنسی لے کے گئی اسے. تو بہت تیز بخار تھا. پھر اسے میں نے اپنے پاس ہی رکھا, ہاسپٹل میں وارڈ میں ہی رکھا. تو مطلب وہ اٹیچمنٹ جو تھی وہ ہمیشہ, ایک دفعہ میں پلے کرنے گئی تھی تب بھی اسے بخار ہو گیا. سو سم ہاؤ شی couldn't live without me. تو خیر پھر میں گئی گھر میں, تو مجھے تھوڑی بہت, ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹریم, لیکن ایک حوالے سے اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑی اور مجھے بہت دکھ ہوا. اینڈ ایز آئی سیڈ آئی ایم ویری ویری سینسٹیو. اور ایک انڈیپینڈنٹ عورت کے لیے تو یہ موت ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں خیر پھر واپس آئی گھر, اور شاید امتحان ختم نہیں ہوئے تھے زندگی کے. وہ جو ایک ڈلیوری کا فیز گزرا مشکل, اور جب میں گھر واپس آئی تو ہم تینوں کو چکن پاکس ہو گئے. وہ ایک فیز گزرا. بٹ لکیلی آئی فاؤنڈ اے وومن, بوا ایک تھیں جو انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں ہی جوائن کیا تھا. میری ایک فرینڈ لے کے آئیں, بہاری تھیں وہ. تو انہوں نے بہت پیار سے رکھا ہم سب کو. تو شی واز ود می. تو خیر جب چکن پاکس ٹھیک ہوئے تو میرا اینکل کا ہیئر لائن فریکچر ہو گیا. میں پھر ایک کے بعد ایک. خیر میرا فیتھ بالکل نہیں شیٹر ہوا, اور فائنلی دین آئی واز آؤٹ آف اٹ. پھر میں یہ سوچتی تھی, میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ سوچنا کہ اب میں زندگی میں کروں گی کیا. پہلے میں سوچتی تھی کہ ایک کمرے میں سیلون سٹارٹ کروں. یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا تو میں نے ڈیپلیکس سے جا کے ایڈوانس کورس کیا. تو ہیئر اینڈ میک اپ میں وہ کورس ہو گیا. اس کے بعد پھر کورس کے بعد ہی مجھے سیما طاہر نے جاب آفر کی اپنے انٹرفلو میں ایز کاپی رائٹر. تو آئی تھاٹ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. وہ میں نے کچھ عرصہ کی, مگر وہ سیلری اتنی کم تھی کہ وہ جتنے پیسے ہوتے تھے میری گاڑی کے فیول میں ہی لگ جاتے تھے. سو وہ بھی میں نے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد مجھے اقبال انصاری صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں, آپ تو یہیں پہ ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ میں کر رہا ہوں, تو اس میں ایک بہت اچھا کیریکٹر ہے, کاسٹ بھی اچھی ہے اور 25 منٹ کا ہے. تو خیر اس زمانے کے حساب سے پیسے مجھے بہتر لگے, تو وہاں سے پھر میں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا. تو بیچ میں آپ نے ایکٹنگ سے بریک لیا ہوا تھا, اور یہ آپ واپس دوبارہ آئیں. پھر میں واپس سے میں نے ایکٹنگ شروع کی.